السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن پر پشاور برانچ سے یہ کچھ کمنٹس آئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کا کردار اور ثابت قدمی، یعنی ان کے بارے میں پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار تھے۔ ہر موقع پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، یعنی جب وہ حضور کے اوپر آئے حملہ کرنے کے لیے تو وہ بیچ میں آ کر خود انہوں نے اپنے اوپر لے لیا سب۔ ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن ہے، اس کو درست طریقے سے پڑھنا فرض ہے اور دوسروں کو بھی درست طریقے پر پڑھانا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، نیت اچھی ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ دین کی راہ میں جب مشکل آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کسی کی بھی مخالفت پر دین کا کام نہیں چھوڑنا، حالات جیسے بھی ہوں ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کا دل قرآن سے نرم کرنا ہوگا۔ دین کے کام میں ہمارا انداز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ہمیں اپنے انداز کو بہتر کرنا ہے۔ نہ صرف حق بات کرنی ہی ہے، حق کو سننا بھی ضروری ہے، اپنی غلطی کو ماننا ہے، نہ کہ غلطی پر جمے رہنا۔ غیر ضروری بحثوں میں وقت نہیں ضائع کرنا۔ ہمیں دین کی راہ پہ چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو سامنے رکھنا ہے، اس سے اپنی مشکلات آسان لگیں گی۔ دین کی تبلیغ کے لیے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، پھر بات کرنی ہے۔ یہ کام اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کرنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے۔ بہترین کردار اور بہترین اخلاق کے ساتھ ہی دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی۔ تو یہ کل کے لیسن سے جو انہوں نے عمل کی باتیں اخذ کی ان کا مختصر ذکر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صفحہ نمبر 126۔ ٹاپک ہے عذاب کی جلدی ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، یعنی ہم اس دھمکی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، یعنی عذاب آ کر رہے گا اگر یہ نہ مانے تو۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جلدی نہیں ہے جس چیز کی یہ جلدی کر رہے ہیں۔ نیز فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
مزید فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں یعنی چالیں چلی ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک مخاصمتی یعنی جھگڑے والا حربہ یہ بھی تھا کہ وہ اناد یعنی دشمنی کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے، یعنی عادت کے خلاف جو روٹین میں چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا۔ یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا، یعنی پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری، اور ان سب کو پہلو بپہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودا بازی کی طرف اور سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترہیب و ترغیب۔ ترہیب کہتے ہیں ڈراوا اور ترغیب کہتے ہیں کسی کو لالچ دلانا، رغبت دلانا۔ ترہیب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخویف کی طرف، تخویف ہوتا ہے خوف دلانا، ترہیب ہی کی طرح۔ وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھونک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے۔ مرغوبات یعنی پسندیدہ چیزیں، مثلا مال، مقام، مرتبہ، بادشاہت، عورت۔ گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے، انہیں قرار نہ تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے، یعنی کسی حال میں بھی چین نہیں تھا۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی، یعنی بحیثیت قوم ہی ختم ہو جاتے، اپنوں سے ہی لڑ رہے تھے نا۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں، ہر حربہ آزما چکے تھے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ کس نے؟ ابو طالب نے، یعنی آپ کے جو قریبی خاندان کے لوگ تھے، ان کو عرب کی جاہلی روایات کے مطابق جاہلی تعصب اور حمیت دلا کر انہیں اپنے خاندان کے ایک فرد کی حفاظت کے لیے دعوت دی، اس پر اکسایا، جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا کہ ہاں ہم اپنے خاندان کے شخص کی حفاظت کریں گے، خواہ ہمیں نظریاتی طور پر اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے اختلاف کے باوجود اتحاد۔ یہ کب ہوتا ہے اور ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب
کسی چیز میں انسان کا کوئی مفاد ہوتا ہے. جس چیز میں انسان اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو وہاں وہ اختلاف کے باوجود اتحاد سے کام لیتا ہے. مثلا ہسبینڈ وائف میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت شدید اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کو کون سی چیز اکٹھا رکھتی ہے؟ اولاد. تو اولاد سے چونکہ انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، اس لیے اس محبت کی خاطر وہ اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے اختلافات کو بھلا دیتے ہیں اور باہم جس بھی طرح ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت زبردست ذریعہ رکھا باہم بانڈنگ کا. اسی طرح مال ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لوگوں کو متحد رکھنے کا. مثلا تجارت. بہت سے لوگ بزنس کی خاطر جب پارٹنر بنتے ہیں تو آپس میں اختلاف کے باوجود جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹنرشپ میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ ایک دوسرے کی ناپسندیدگی کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں جب تک ان کو فائدہ نظر آتا ہے. ہاں جب فائدہ نہیں ہوتا، اگر وہیں پر نقصان ہو جائے تو وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کوئی اور بات سوچئے، اور کون سی چیز لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، ان کو باہم جوڑ سکتی ہے؟ رنگ، نسل، قبیلے، زبان کے اختلاف کے باوجود اللہ رسول کی محبت، دین کا کام. لیکن یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول اپنی ذات، اپنی جان، مال، ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے. اور یہ اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بہت دفعہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، ہمیں رسول سے بہت محبت ہے، لیکن جب اللہ رسول کی خاطر کوئی قربانی کرنے یا کسی کام کا وقت آتا ہے تو پھر ذات آڑے آ جاتی ہے اور ذاتی مفاد کی خاطر لوگ دین کے مفاد کو قربان کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دین کے ایک بہت بڑے مشن اور کاز کو نقصان دیتے ہیں. حالانکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ واقعی اس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. تو جیسے آتا ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں پھر، اللہ رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد، دین کے کام کے لیے محنت، کوشش. یہ تین چیزیں انسانوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں اگر واقعی ان کے دل میں اللہ رسول اور دین کے کام کی محبت ہو اور اللہ رسول اور دین کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہوں، اس کو بلند کرنا چاہتے ہوں. پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا. پھر وہ ایک دوسرے کی ذات میں نہیں الجھے رہتے، یعنی دونوں طرح سے. نہ انسانوں کی محبت ان کو ایسے الجھاتی ہے کہ وہ اپنے کام سے بے نیاز ہو، اور نہ انسانوں سے اختلاف ان کو اس قدر الجھاتا ہے کہ وہ کام چھوڑ بیٹھے. یہ نقطہ سمجھ آیا؟ یہاں پر کیا چیز تھی جو انہیں متحد کر رہی تھی؟ حالانکہ نظریاتی اختلاف تھا، قبیلے کی محبت، خاندان کی محبت، قبائلی نظام سے ان کا ایسا لگاؤ تھا کہ وہ ان کے دین مذہب ہر چیز سے بالا تھا اور اس کے لیے وہ ہر چیز قربان کر سکتے تھے. اسی لیے کل بات ہوئی تھی نا کہ ہجرت حبشہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست بھی تھی، کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم کے یا ان کے قبیلے کے نظام کے خلاف چیز ہوئی تھی. اور جی ہاں، یعنی کہ یونیورسٹی، کالج اور ویسے بھی مختلف چیزوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی اپنے خاص کام کے لیے، اور وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کام پورا کر دیتے ہیں، چاہے باہم ایک دوسرے کو جانے یا نہ جانے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بعض اوقات بہت سے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کے خلاف، حالانکہ ان میں آپس میں بھی بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایک باہم مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے جو ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اختلاف کے باوجود. تو جتنی بھی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اختلاف سے ہی وجود میں آتی ہے. مرد اور عورت کا باہمی اختلاف، فزیولوجیکل اختلاف
ذہنی سوچ کا، مزاج کا، سب کچھ. لیکن اس اختلاف کے باوجود جب وہ باہم رہنا سیکھ جاتے ہیں تو ایک بہترین خاندان پروڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی صلاحیتیں صرف موافق ماحول میں نہیں، بعض اوقات مخالف ماحول میں بھی بہت اچھی طرح ابھرتی ہیں، زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. جب انسان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ساری جو صلاحیتیں اور خصوصیات ہیں اس میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. تو اب اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ کیا واقعی آپ کے اندر اللہ، رسول اور دین کے کام کی اتنی شدید محبت ہے کہ اس کی خاطر آپ لوگوں سے پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور اختلافات اور ان چیزوں کو فراموش کر سکیں، اگنور کر سکیں، پیچھے ڈال سکیں، ان کو برداشت کرتے جائیں. یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا، وہ کسی کی شکل سے یا کسی کی ذات سے نہیں ہوتی، وہ اس میں کوئی نفس نہیں ہوتا. وہ دل کی خوشی ضرور ایک ہوتی ہے لیکن وہ نفسانی خواہشات سے بالا ہوتی ہے. کیونکہ اس میں خوشی کی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ شخص میرے مقصد میں میرا ہمسفر ہے، اس کے ذریعے میرے مقصد کو یعنی دین کے کام کو تقویت پہنچتی ہے. یہ سوچ اس کو دوسروں سے محبت کرنے پر ابھارتی ہے. پھر وہ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ چھوٹے قد کا، وہ لمبے قد کا، وہ کہاں سے آیا، اس کا سٹیٹس کیا، اس کے پاس مال ہے یا نہیں، وہ بلال حبشی ہیں یا صہیب رومی ہیں یا سلمان فارسی ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے دین کو تقویت دیتے ہیں. وہ مختلف قبائل سے اکٹھے ہوئے لوگ ہیں، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. تو یہ کیا چیز تھی؟ اس قبائلی محبت کو، قبیلے اور خاندان کی محبت کو کس سے بدل دیا؟ دین کی محبت سے. وہ محبت تو تھی، اور ہر انسان کے اندر ایک چیز کی محبت نہ ہو تو دوسرے کی ہوتی، خالی تو ہو نہیں سکتا. وہ اگر آپ کے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت ہے تو پھر اللہ رسول کے لیے جگہ کم ہوگی، اور اگر یہ غالب ہے تو دوسری چیزیں نیچے چلی جائیں گی. شراکت نہیں ہو سکتی، برابر نہیں آ سکتی، وہ چیزیں ایک دوسری پہ غالب آ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے اور یہی دین کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہے. اور آج دین کے ہم جیسوں کے ہاتھوں زوال کا سب سے بڑا سبب باہمی اختلاف ہے. کسی بھی چیز پر اکٹھے نہ ہونا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، گوارا نہ کرنا، پیٹی ایشو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا اپنی ذات کو پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی ہرٹ کو اتنا ہائی لائٹ کر دینا کہ باقی سب کچھ پیچھے چلا جائے، مقصد ختم ہو کے رہ جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ سر یہ مثال ہم لوگ دیتے نا کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہوتے، ایک ہی ڈرائیور ہوتا. تو اسی طرح دل کو ڈرائیو کرنے کے لیے بھی ایک ہی محبت ہوتی. اگر ذات کی محبت ہے نا، جیسے ہماری قوم کا مسئلہ نمبر 1 جو مجھے لگتا ہے وہ ذات کی محبت ہے. وہ ہر وقت اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے چکر میں، وہ اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا پڑے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا پڑے، کسی کو کچھ کرنا پڑے. وہ خود غرضی کی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے تو مجھے لگ رہا ہوتا جیسے یہ مطلب اس میں بھی سچائی ہماری کیوں نہیں ہے. کیونکہ بیسیکلی ہم وہاں پر اللہ کی محبت کا اظہار کرتے جہاں پہ وہ کرنے سے ہماری ذات بڑی نظر ہے، اور وہاں جہاں پر اس چیز کو اتنا اچھا نہیں پسند کیا جاتا وہاں پہ ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں ہمارا دین کیا، وہ پھر ہم بالکل درست بات ہے کہ اللہ کی محبت کا بھی اظہار ہم وہاں کرتے ہیں جہاں سے ہمارے نفس کو کچھ نہ کچھ مزہ آ رہا ہوتا ہے یا ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہی اگر کوئی ہماری رائے سے اختلاف کر جائے تو ہماری محبت بھی چراہے میں جا پھوٹتی، سب بھگ سے اڑ جاتی، کیونکہ وہ ہوتی نہیں، وہ لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے نا. ذات کو نمایاں کرنے کے لیے یا اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہوتی ہے. جہاں وہ تسکین میں کمی ہوئی وہاں سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن جو لوگ واقعی اللہ کی خاطر دین کی محبت میں سچے ہوتے ہیں، ان پر یہ سارے مصائب بھی گزر جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جیسے کل ہی پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کہ اتنا مارا تھا مشرکین نے کہ ان کا ناک نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا سوج گیا تھا ان کا چہرہ، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا پوچھا؟ جس کی وجہ سے مار پڑی تھی. پھر اسی کا پوچھا. یہ تھی نا سچی محبت، کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں تھی، وہ دین کے لیے تھی کہ اگر پیغمبر کو کچھ ہو جاتا ہے تو دین کا کیا بنے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا.
اس لیے ان کو پیغمبر علیہ السلام کو پہنچنے والی کوئی تکلیف گوارا نہ تھی، اس لیے وہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے تھے. لیکن ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام، اس کو بلند رکھنا کیوں ضروری ہے، اور آپ کا دفاع کیوں اتنا بڑا نیکی کا کام ہے. صحابہ کو یہ بات سمجھ آتی تھی، آج ہمیں کیوں نہیں آتی، ہمارے اندر کیوں بے حسی، کیونکہ وہ اصلی محبت تھی ہی نہیں. اگر کوئی نام لیتے بھی ہیں تو بس جذباتی سے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر روح کوئی نہیں ہوتی، مقصد نہیں پتا. کیونکہ پیغمبر کی محبت پھر کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ دین کے کام، دین کی خدمت، دین کی سربلندی کا. کیونکہ اگر آپ سے محبت ہوگی تو پھر قدرتی طور پر دین کے لیے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا. پھر کسی کو آپ کو دھکے نہیں دینے پڑیں گے، چلو یہ کام کرو. اب پھر انسان بیمار ہو، تندرست ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. پھر وہ صحابہ کرام کا جو حال تھا نا کہ احد میں زخموں سے چور پڑے ہیں اور پھر بلاوا آ جاتا ہے، اسی طرح لنگڑاتے کرتے، زخم ہے جسم پر، ہمیں تو ایک ذرا سا کٹ لگ جائے 4 دن بیمار پڑے رہے، اٹھ کے نہ دیں، پھر چل پڑتے ہیں اور کئی میل آپ کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ سارا اسی چیز کی تیاری ہو رہی تھی. کیونکہ حیرت ہوتی ہے نا، بعض اوقات مسلسل ہم 2-3 دن سے آزمائشوں اور مصیبتوں کا حال پڑھ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کیوں تپایا جا رہا تھا سب کو. تو وہ چھانٹے جا رہے تھے، لوگ چنے جا رہے تھے کہ دین کے اس کام کے لیے اس خس و خاشاک کی ضرورت نہیں، واقعی مضبوط کردار کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس بوجھ کو آگے جا کے اٹھا سکیں اور آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں. جب تک ایسے لوگ امت میں پیدا ہوتے رہے جن کی شکلیں مختلف تھیں، کبھی وہ امام بخاری کی شکل میں، کبھی کسی اور کی، کہ جنہوں نے آرام، راحت، نیند سب کچھ قربان کر کے اپنی محبتیں، ملک، وطن، خاندان، ہر چیز پیچھے چھوڑ کے مقصد کو سامنے رکھ کے وہ کام کرتے رہے، تو امت کو عزت ملی رہی. اور جب امت خود غرضی کا شکار ہوئی کہ اپنی ذات سب سے آگے آ گئی، تو پھر آہستہ آہستہ دین کے کام کو زوال ہونے لگا. تو کسی اور کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے. اگر آج ہمارا یہ حال ہے یا دین سے لوگ دور بھاگتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم نے وہ محنت کا حق ادا کیا ہی نہیں کہ جو اس کام کے لیے چاہیے تھا. یہ تو احساس اور سوچ بھی نہیں ہمارے اندر دی جاتی. حالانکہ نسلوں کی نسلیں مسلمان ہیں، اب بھی جا کے پوچھ لیجئے کسی سے کہ کیا اللہ، رسول اور دین کا کام ہمیں اپنی ذات سے آگے ہے؟ کوئی جو گھروں میں بیٹھے مشغول لوگ ہیں یا اپنے بزنس میں یا اپنی جابز میں ایکسل کر رہے ہیں، جا کے پوچھئے ان سے کہ کسی ان کی ڈکشنری میں، کسی پرائرٹیز کی لسٹ میں بحیثیت مسلمان یہ چیز ہے کہ دین کی سربلندی ہمارا مشن ہے. تو تصور سے ہی خالی ہو گئی ہیں مسلمان نسلیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے زوال کی. جب تک یہ چیز واپس نہیں آئے گی، ایمان درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی خرابی ہے. کیونکہ صحابہ کرام یہ جتنی آزمائشیں برداشت کر رہے تھے نا، اس میں نمبر 1 فیکٹر ایمان تھا. تو جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا، اس وقت تک باقی کام اپنی جگہ پہ آ نہیں سکتے. ایمان کی حیثیت جڑ کسی ہے نا، جڑ مضبوط نہیں تو درخت بیکار ہے، اسے پھل نہیں آ سکتا. تو بہرحال ان سب نے مل کر، مسلم کافر سب نے لبیک کہا، خانہ کعبہ کے پاس عہد و پیمان کیا. صرف ابو لہب الگ ہوا. مکمل بائیکاٹ. مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے. خیف کہتے ہیں سنگلاخ پہاڑ کے دامن میں زمین کے اس حصے کو جو پانی کی گزرگاہ سے بلند ہو. سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں، وادیوں کے بیچوں سے پانی گزرتا ہے نا، تو وہ گہری جگہ ہوتی، تو اس گہری جگہ سے ذرا اوپر اٹھی ہوئی جگہ وہ خیف کہلاتی. مسجد خیف، یہ خیف بنو کنانہ تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے، سر جوڑ کے مشورہ کیا. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا. ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں، ہر مرحلے پر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، دماغ یوز کرتے ہیں، پھر مل کے مخالفت شروع کرتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے بحیثیت قوم کے، تو پھر آج ایک سیاسی جماعت دھرنا کر رہی ہے، کل دوسری، کل تیسری، ہر ایک پھر اپنی اپنی کرسی چمکا رہا ہے. ہر بڑے واقعے اور چھوٹے واقعے کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپنی ذات کو چمکانے یا اپنے کاز کو آگے بڑھانے کا ذریعہ. بھئی اگر آپ کو اتنی محبت ہے ملک سے تو اسی بات پہ اکٹھے ہو جاؤ. لیکن ملک کی محبت نہیں ہے، وہ ایک بہانہ ہے صرف. محبت پھر اپنی ذات، اپنی کرسی، اپنا آپ ہے. تو انہوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا. بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا. وہ حل یہ تھا، وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کریں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے. یہ سینکشنز لگ رہی ہیں، سوشل بائیکاٹ. نہ ان سے بات چیت کریں گے، بات چیت بھی نہیں کریں گے. نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے. آپ دیکھیے کہ کتنی شدید ٹرمز ہیں یہ. نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے. یعنی آخری حربے کے طور پہ اب ہر تیر آزما لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں. وہاں بھی اب ساری چیزیں چھوڑ کر ایک شخص کی جان کا مطالبہ ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیں. قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا. سب نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر، قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا، یعنی عہد نامہ. لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا. نام کا کیسا اثر ہوتا ہے، بغیظ بغض کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئی. اس کے بعد لکھ نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب، خواہ مسلم ہو یا کافر، شعب ابو طالب میں سمٹ آئے. سب اس علاقے میں چلے گئے، جیسے لٹرلی ایک جیل خانے میں بھیج دیا گیا سب کو. ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا کہ ہم بھی کچھ نہیں لین دیں گے، کوئی اور بھی آ کے ان سے بزنس نہیں کرے گا، کوئی اور بھی ان کو کچھ نہیں دے گا. ہر طرف سے بائیکاٹ. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی. یعنی ایذا رسانی کی یہ بھی ایک بدترین شکل ہے کہ کسی کو بھوکے مارا جائے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر. چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا. یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں، حرمت کے مہینے ہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے. لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. وہ باہر سے جا کر ہی قافلوں کو میٹ کرتے اور وہ بھی شیب ابی طالب کو لوگوں کو سامان بیچنے کے بجائے کفار مکہ کو بیچ دیتے زیادہ قیمت پر. خاص طور پر ابو لہب اس میں بہت آگے آگے تھا. نتیجہ کیا ہوتا کہ اس شیب میں رہنے والوں میں سے کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچتا. شدید ترین آزمائش تھی. حضرت سعد کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص، وہ بھی یہیں پر تھے اسی گھاٹی میں. ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے منہ میں ڈال لیا. مجھے آج تک نہیں پتا وہ تھی کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی. دیکھا تو اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا تھا. میں نے اٹھا لیا، اچھی طرح دھویا، آگ میں جلا کر 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیا، صفوف بنا کر پانی سے نگل لیا اور اگلے 3 دن بس اسی پر گزارا کیا. کھانے کے لائق کوئی چیز نہ تھی جو وہ کھا سکتے. درختوں کے پتے کھانے سے ان کا پورا سسٹم ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے، جیسے وہ پتے کھاتے ہیں کہ ان کے اندر سے مینگنیوں کی طرح چیز باہر آتی، کیونکہ پتے کھاتے تھے. کوئی ایسی چیز نہ تھی جو انسان کھا سکتے ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی وہاں سے چھپ کے باہر نہیں نکلا.
کوئی دھوکہ دے کے نہیں گیا, کسی نے اللہ رسول کو برا بھلا نہیں کہا, کوئی ایک لفظ ایسا زبان سے نہیں نکالا کہ ہمیں کس مصیبت میں لا ڈالا گیا ہے, کوئی شکوہ نہیں. اور کیا اس دوران کام رک گیا؟ کیا بھوک لگی ہے تو کام چھوڑ بیٹھے؟ ہرگز نہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے, بالخصوص ایام حج میں جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں کام نہیں چھوڑنا, کام نہیں رک سکتا. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر سے بارش ہو گئی تو کام چھوڑ دیا, گرمی زیادہ ہو گئی تو چھٹی کر لی, کوئی شادی بیاہ ہوا چھٹیاں کر لی, اپنی بھی نہیں پتہ نہیں کس کس کی دور پار خاندان میں سے ہفتے بھر کی چھٹی کر لی, کوئی فوت ہو گیا کئی چھٹیاں کر لی. پھر کام کی کوالٹی کیا ہوگی؟ وہی نا جو ہم دیکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں, کیا ہے سر درد ہے, کیا ہے نیند نہیں پوری ہوئی, تھکاوٹ ہے, آج کھانا مزے کا نہیں تھا. تو احتجاجاً ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ نماز, دعا, قرآن, ذاتی عبادت, اس میں کمی کر دیتے ہیں فوراً. اور اس کے بعد دین کا کوئی کام, دین کی خدمت کی کوئی بھی جو کمٹمنٹ ہم نے کسی سے بھی کی ہو, سب سے پہلے اس کو لا کے رکھتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے, کہاں وہ کہاں ہم. اور پھر شوق کیا ہے؟ اسی جنت میں جائیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہو اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں. ہے کوئی برابری؟ ہے کہیں سے بھی ہم ڈیزرو کرتے کہ بغیر قربانیاں کیے ہمارا مقام بھی وہی ہو جائے جو ان کا تھا؟ کہ جب تک ہم خود نہیں نا اپنی زندگیوں میں سیکریفائس کریں گے تب تک ہمیں ان لوگوں کی بھی سیکریفائسز سمجھ میں نہیں آ سکتی. شروع میں جب یہ سیرہ کلاسز شروع ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مجھے ٹیسٹ کیا کہ بہت زیادہ پریشانیاں, بہت ہی زیادہ, میں ادھر روزانہ بخار میں بیٹھی ہوتی تھی اور مجھے شیطان ہر وقت یہی ایک حل دکھاتا تھا کہ تم اگر کلاس میں نہ جاؤ تو تم ریسٹ بھی کر لو گی, تمہارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا باقی کام نمٹانے کا, باقی پرابلمس کو سالو کرنے کا. لیکن پھر میں کہتی تھی کہ اگر میں نے دین کی خاطر اتنا سا بھی اسٹیپ نہیں اٹھانا کہ میں جا کے صرف سن ہی لوں تو پھر میں اور کیا دعوے کروں گی اور میں اور کیا اکمپلش کروں گی. اور جب پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو مجھے اس دفعہ سیرت کی سمجھ بھی اسی لیے زیادہ آ رہی. تو اللہ کا بہت شکر ہے, ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں ریلیٹ کرنا پڑے گا ان کو سمجھنے اور فالو کرنے کے لیے. جی بالکل, یعنی بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا پھر کسی بھی چیز پر. وہ کہتا ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے, کھانا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھوک کہ جس سے جان جانے کا خطرہ, اس پہ مردار کھانے کی بھی اجازت دی. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بھوک کے باوجود ایمان سلامت رکھے ہوئے. یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ساری سچویشن ان سب لوگوں پہ اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا یا ان کا جو مشن تھا اس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ ایسے موڑ آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو خاندان پہ مشکل وقت ہے یا جس آزمائش میں پڑ گئے ہیں یا جو ہیں وہ شاید ہماری ذات کی وجہ سے, اور اس وقت پھر استقامت اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہی نصیب ہوتی ہے. اور پھر دوسرے لوگوں کی بھی دوسری طرف بڑائی ہے کہ انہوں نے کبھی تانا نہیں مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کتنی بڑی, یعنی نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس کو برداشت کیا اور تانا بھی نہیں دیا, ورنہ اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. ہاں جی, محبت میں کوئی کمی, قربانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی, پھر کہیں سے کوئی شکوہ نہیں. آپ دیکھیے کہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ہسبینڈ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں نا بیوی کو, تو کہاں جاتی ہیں محبتیں؟ لڑائیاں عام طور پہ کس وجہ سے ہوتی ہیں گھروں میں؟ نمبر 1 ریزن کیا ہے؟ مال. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ بھوک سے بھی آزمائے گئے لیکن ثابت قدمی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. اور 1 دن 2 دن نہیں 3 سال. صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم. کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں, اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دی, اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا.
5 اشراف قریش میں سے پہلا ہشام ابن عامر ابن حارث تھا جو بنی لؤی سے تعلق رکھتا تھا. یہ شخص زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا. کس کا قبیلہ تھا؟ ابو جہل کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا. پھر متم بن عدی کے پاس گیا. پھر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا. پھر زمع بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی. ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا. لہذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا. چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفل مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا. اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں. واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا. زمع نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے. اس پر ابو البختری نے کہا، زمع ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اب متم بن عدی کی باری تھی. اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. اب ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی. پھر ہشام بن عامر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے، یعنی تم لوگ مل گئے ہو ان سے. اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے. وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے. اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ. قریش نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. ادھر متم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے. صرف بسمک اللہم، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ بھی اللہ کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نام اور ریلیجن کو ہر دور میں ایکسپلائٹ کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے. بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے. ایک اور آزمائش ختم ہوئی. قریش کا وفد ابو طالب کے حضور. بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی. عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی. قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جان بر نہ ہو سکیں گے، یعنی اب موت یقینی نظر آ رہی ہے. لہذا آپس میں مشورے کیے، پھر مشورے، اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں، یعنی مرنے سے پہلے، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پہ چڑھ دوڑے. چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں. ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے. اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی. آپ نے فرمایا، یا امی انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونها تدین لہم بها العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ. چچا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے. صرف ایک بات ہے. یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. وہ بات ہے کیا؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ. اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے،
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو سارا جھگڑا ہی کس پر تھا؟ توحید پر. اور دین کا اصل کام ہی کیا ہے؟ توحید کا پیغام عام کرنا. سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کو ماننا. آپ دیکھیے کہ ضد بھی کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دیمک نے سب کچھ چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے. اور یہ بات ابو طالب نے آ کر بتائی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا تھا اور ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر آئے تھے تو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ آپ پر وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے نبی اور سچے نبی. جیسا کہ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتا سچ ہے، اور ایک موقع پر آپ کے سامنے بھی کہا کہ محمد اب بس کر دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ہاں یہ گواہی دیں کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں. تم نے پہنچا دیا پیغام، تم نے اپنا کام کر دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے. تو اتنے میں ایک اور شخص جو بیٹھا ہوا تھا، شاید عاص بن وائل تھا، تو اس کو ابو جہل کہنے لگا کہ بات یہ نہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے سچ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ قصی کی اولاد نے کہا سقایا ہمارے پاس، ہم نے کہا ٹھیک ہے، رفادہ کہا ٹھیک ہے، لوایا کہا ٹھیک ہے، حجابہ کہا ٹھیک ہے، اور اب یہ کہتے ہیں نبوت بھی ہمارے پاس. تو یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ تو بس اس بات سے ضد میں تھے کہ یہ بھی عہدہ ان کے پاس، یہ نہیں مان سکتے. تو یہ تکبر تھا ان کا. دنیا میں بظاہر جو انسان کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پہ اٹھے گا. دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. غم کا سال، ابو طالب کی وفات. ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، یعنی وفات کا وقت. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر. پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں. اور یہ آیت بھی نازل ہوئی إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی. مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے. حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. آپ نے فرمایا هو فی دحداح من النار،
ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. وہ جہنم کی ایک اتلی یعنی سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گھاٹ میں ہوتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد، دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک اور روایت میں 1 ماہ کا ذکر بھی آتا ہے. رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی. وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھی. سچی وزیر، وزیر ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے والا ہو، حل پر مددگار، انصار. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی، اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا. جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں. ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تھکاوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے، فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی. آپ حضرت خدیجہ کا اس کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے، بطور رزق دی گئی ہے. رزق ہوتا نا جو انسان کی کسی نیڈ کو فلفل کرتا ہے، جیسے کھانا پینا، علم. تو محبت بھی رزق کی طرح تقسیم ہوتی ہے. کسی کے دل میں آپ کی محبت ہو یا کسی کی محبت آپ کے دل میں ہو، اور کس کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر، کیونکہ آپ ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے. یعنی ان کی وفات کے بعد بھی بہت کثرت سے ان کو یاد کرتے تھے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں ہو تو محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں، جب وہ نظروں سے غائب ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو محبت بھی غائب ہو جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ان کو یاد کرتے رہے اور کثرت سے یاد کرتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی. ایک دفعہ حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی. یعنی جیسے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو اجازت مانگتا ہے، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا کیونکہ انداز اور آواز ملتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حالہ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کی پنڈلیاں باریک تھیں اور ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بہتر بدل عطا کیا، یعنی حضرت عائشہ خود. تو یہ جو ایک جیلسی ہوتی ہے یا ایک رشک کہہ لیں یا جو بھی، یہ بھی ایک بہت نیچرل سی چیز ہے. اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اپنے جذبات، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے احساسات اور اپنے جذبات جو ہیں اس میں کتنی سچی اور کھری ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں. اور آپ ان پر ناراض نہیں ہوتے، ان سے غصہ نہیں کرتے، وہ ان کی بھی مجبوری کو سمجھتے ہیں لیکن انکار بھی نہیں کرتے.
اگر ہمارے سامنے کوئی کہے کہ اچھا تمہیں فلاں سے بہت محبت ہے، تو ہم کہیں گے نہیں ان سے کوئی محبت نہیں، آپ ہی سے ہے. یہاں بھی آپ کتنا سچائی سے کام لیتے ہیں کہ جب کوئی ان کے بارے میں کچھ اس قسم کی یعنی تھوڑی منفی بات کرتا ہے تو آپ بھرپور تائید کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی کہ وہ کیسی ہیں، کس طرح انہوں نے میری تائید کی، کس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا، کیسے مدد کی. تو تعلقات میں بھی یہ سچائی بہت ضروری ہے اور یہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جی ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایسا بانڈ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کو الاؤ کریں کہ ہاں یہ اس کے اندر جذبہ ہو سکتا ہے. بالکل سامنے کی ہے نا، جو بھی کہا سامنے کہا اور وہیں پر فیصلہ ہو گیا اور وہیں اس کا ازالہ ہو گیا، اور جو آپ نے کہنا تھا وہ بھی سامنے ہی کہہ دیا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی شکایت ہو تو جس سے ہو اس سے تو ذکر ہی نہیں کرنا اور پوری دنیا کو ایک کہانی سنانی. ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی آپ کو سپورٹ کیا اور اب آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی اور ایک دم آپ ان سے کٹ آف ہو جائے، آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے گویا. تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی کے ساتھ ہیں اور پھر ایک دم سے آپ اس کو چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. اللہ کی اطاعت ہر حال میں اپنے جذبات سے بالا ہو کر. تو بہرحال احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ملتے ہیں. غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا، یعنی ایک ختم نہیں ہوتا تھا تو ایک اور آ جاتا تھا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے کہا لا تبکی یا بنیا فإن اللہ مانع اباک، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ اب ابو طالب تو چلے گئے، چچا تو چلے گئے، اب میرا کون ہے. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد ناگوار قسم کی بدسلوکیاں کی. ایک اور بار آپ کے کندھوں کے درمیان سجدے کی حالت میں ذبح شدہ اونٹنی کی جیر یعنی اس کے جو رحم ہوتا پلیسنٹا ہوتا ہے وہ لا کر رکھ دیا گیا، اور یہ واقعہ بھی ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام نہیں رکھا. یعنی یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے یہ سال غم کے سال کے طور پہ منایا ہو یا بعد میں اس کو پھر ہر سال مناتے ہوں. نہیں، کوئی برسی نہیں منائی، کوئی 40واں نہیں منایا، اور نہ ہی ایسا کوئی نام آپ نے خود رکھا. بلکہ ان سارے غموں کے بیچ میں آپ اپنا کام کرتے چلے گئے، کام نہیں رکا. غم بھی انسان کے لیے امتحان ہوتے ہیں، انسان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب کیا کرتا ہے انسان؟ خوشی میں تو ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ہماری انرجی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہم بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ایک غم کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو ہم اس کے اندر ہی دھنستے چلے جاتے، اس سے باہر نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور غم مناتے ہی رہتے ہیں اور ان تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں جن میں کوئی غم پیش آیا ہو تاکہ پھر غم منائیں. تو یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. کسی کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں. ہاں، انسان کا دل اگر دکھی ہے تو وہ اپنے تک رکھے، یعنی سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو ایک مجلس کی شکل نہ دے. حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی. یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے. حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے. مکہ ہی میں سکران بن عمرو کا انتقال ہو گیا. جب حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی. اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی.
اچھا ہمارے ہاں تو اگر کوئی وفات ہو جائے تو جو شادی پہلے سے طے ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو کینسل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت سودا سے شادی کب کی؟ 1 ماہ بعد. یعنی غم اپنی جگہ ہے لیکن گھریلو ذمہ داریاں وہ آپ ساتھ ساتھ خود نہیں نبھا سکتے تھے. حضرت فاطمہ چھوٹی تھی اور بھی کام تھے، تو 1 ماہ کے بعد آپ نے شادی کر لی. ہمارے ہاں ایسی شادی کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو عیش و عشرت سوجی. تو ایسے معاملات میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہوئی. یہ شادی مکہ میں ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، یعنی نکاح ہوا تھا. 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی، یعنی دین کو سمجھنے والی. ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، طائف کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. آپ یوں ہی سمجھیے جیسے اسلام آباد سے مری ہے، ایسے ہی مکہ سے طائف ہے. مکہ سے جب طائف جاتے ہیں تو اسی طرح کا پہاڑی راستہ آتا ہے اور کافی اونچائی پر ہے، اور اس کو مصیف بھی کہتے ہیں، یعنی سمر گزارنے کی جگہ، چھٹیاں گزارنے کی جگہ، ایک طرح سے پکنک پوائنٹ ہے. اور موسم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی مکہ میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے اور وہاں موسم بہت عمدہ ہوتا ہے. زمین بھی کچھ زرخیز ہے، انگور وغیرہ اگتے ہیں اور بھی پھل وغیرہ کافی پائے جاتے ہیں. تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں، کسی ایک خاص منزل کی طرف جا رہے ہوں، تو یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہنچ کے کچھ کریں گے. راستے میں اگر کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں بھی اپنا کام کرتے جائیں. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا. 3 سردار جو بھائی تھے پہلے ان کے پاس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی. یعنی عوام کے پاس جانے کی بجائے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. وہ جو بھی دین اختیار کریں گے رعایا ان کے پیچھے چل پڑے گی. اور چونکہ آپ کا اپنا مقام بھی ایسا ہی تھا، لہذا آپ نے حکمت دعوت کے تحت ان لوگوں کو جا کر اپروچ کیا. انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا. آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی، یعنی دوسرے سرداروں کو. اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. 10 دن، یعنی پہلے آپ کی دعوت گھر سے شروع ہوئی. اب آپ یاد کیجئے اس واقعے کو، انذر عشیرتک الاقربین. اور اس سے پہلے جو 3 سال خفیہ دعوت تھی اس میں حضرت خدیجہ سے شروع ہوئے، حضرت ابو بکر کو، اور پھر حضرت علی اور خاندان کے باقی لوگ، اور پھر جب علل اعلان دعوت دی تو اس میں بھی قریب کے لوگوں سے شروع کیا. یہ طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی ہے دعویٰ کی، کہ قریب سے شروع کیا جائے اور پھر قدم بقدم آگے بڑھا جائے. اور پھر جو حج کے لیے قافلے آتے تھے ان کو آپ دعوت دیتے تھے، مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے، مختلف لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ خود مکہ سے اتنا دور نکل کر جا کر ایک ایک سردار کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے علاقے کے سارے لوگ ٹھیک نہ ہو جائیں تو کہیں اور نہ جاؤ. ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں میکسیمم کام کرنے کے بعد انسان اس سے باہر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جس علاقے میں آپ خود رہ رہے ہوتے ہیں یا جس ماحول میں آپ خود رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا. اور اگر انسان یہ انتظار کرتا رہے کہ یہ سارے پہلے سیکھ جائیں تو پھر انسان کہیں اور سکھائے تو شاید وہ وقت نہ آئے، تو دوسرے لوگ محروم رہ جائیں. تو اس لیے حالات کے تحت جو چیز حکمت کے ساتھ دین کے فائدے میں زیادہ اہم ہو اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں.
آپ نے اس کام میں 10 دن گزارے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بد زبانیاں کرنی شروع کر دی۔ پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے، یعنی 1 سے زائد بار آپ کو اللہ کے دین کی خاطر جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے کیونکہ پتھر جو پڑ رہے تھے، اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی، یعنی وہ جو گنڈے بدماش پیچھے لگے ہوئے تھے 3 میل تک پیچھے آئے، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھے، یعنی آپ کا دل بہت زخمی تھا، رنجیدہ تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ بار الہی، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب بھی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یعنی سختی سے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، یعنی مجھے جو انرجی اور طاقت ملے گی وہ تجھ ہی سے ملے گی۔ جب ہم پر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو ہم انرجی اور طاقت کے لیے کدھر رجوع کرتے ہیں؟ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم کتنا اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ مشکل آنے پر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، گھر والوں کا بھی چین ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو ملے، کوئی راستے میں مل جائے، کوئی اجنبی مل جائے، اپنا مل جائے، دوست مل جائے، دشمن مل جائے، ہر ایک کو اپنے غم کی داستان اور افسانہ سنائیں گے۔ 100 بار بھی اگر ان کو کہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا، اسی لیے مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، سب فقیر ہیں، سب مسکین ہیں، سب خود ضرورت مند ہیں، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کہ جو غموں کا مداوع کر سکے اور ہمارے دکھوں کو جان بھی سکے۔ کوئی ہے کسی کے پاس پیمانہ کہ وہ ہمارا ٹیمپریچر دیکھے اندر لگا کے دل میں کہ کتنی جلن، کڑھن یا تنگی یا تکلیف ہے یا پریشانی کا کیا عالم ہے یہاں؟ اپنے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، دوسرے تو پھر دوسرے ہیں، لیکن شیطان ہم کو کتنے بہکاوے میں ڈالے رکھتا ہے۔ ہم تھک گئے بندوں کو اپنے رنج و غم کی داستانیں سنا سنا کے، لیکن مسئلہ کوئی حل نہ ہوا۔ اس میں ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ننگا کر دیتا ہے بندوں کے سامنے، جس سے اور زیادہ قدر جاتی، جو عزت بنی ہوتی نا وہ بھی جاتی۔ مثلا آپ اگر کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے لڑ کے آئی ہوں اور اس نے مجھے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، تو جو سن رہا ہے، جس کو آپ بتا رہے ہیں،
کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ وہ ضروری نہیں کہ آپ کی باتیں سن کے یک طرفہ سٹوری وہ آپ ہی کا ساتھ دے یا آپ ہی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے. اگر وہ واقعی عدل پسند ہے تو وہ دوسری طرف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرے گا، نہ آپ کی بات کو کوئی بڑی اہمیت دے گا. اصل میں ہمیں مسئلے کا حل کوئی چاہیے بھی نہیں ہوتا، ہمیں صرف ہمدردی کے چند بول چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف داستان غم کیوں سناتے ہیں؟ کہیں سے کوئی ہمدردی مل جائے، یہ ساتھ مل جائے، وہ ساتھ مل جائے، وہ ساتھ مل جائے. اللہ نے کیا طریقہ بتایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو. ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ لکھیے، اپنی مظلومیت کی داستان کم سنائیے اور مسئلہ لکھیے تاکہ اس کا حل آپ کو ملے. یعنی بعض اوقات انسان لمبا سا بھی کسی کا کوئی نوٹ پڑھتا ہے نا 10 صفحوں کا، اتنی کہانیاں، میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، تو میں نے یوں کیا تو اس نے یہ کر دیا، تو میں نے فلاں کو بتایا تو اس نے یہ ظلم ڈھا دیا، تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا. تو آخر میں کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں. نام تک نہیں لکھا ہوتا بعض اوقات کہ اس کا جواب آپ کو کہاں دیں. تمہیں سمجھ نہیں آتی کبھی کہ یہ لکھتے کیوں ہیں لوگ؟ یعنی اپنا سارا وبال دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں، صرف اپنی داستان غم سنا کے دوسرے کو پریشان کر کے خود پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بس. تو اگر ہم واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا اور اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسرے کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایک غم کی داستان اللہ کو سنائیے. اور وہ ہے سننے والا، وہ دن کو بھی سنتا ہے، وہ رات کو بھی سنتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں بھی سنتا ہے، وہ الگ بھی سنتا ہے. وہ آپ منہ سے ایک لفظ نہ بولیں، صرف اس کے ساتھ ایک کنیکشن کر لیں، وہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے. اور صرف وہی نجات دے سکتا ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یہاں کوئی نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر بیٹھ کے ان کے آگے رونے لگ گئے کہ دیکھو یہ کیا کیا ان ظالموں نے میرے ساتھ. حتیٰ کہ جبریل پہنچتے ہیں اور آپ ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، شاید یہ نہیں مسلمان ہوئے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. یاد رکھیے جب تک ہم اپنی ذات کے خول کو توڑ کے باہر نہیں نکلتے اور اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے، دین کی خدمت اور محبت کے سب دعوے جھوٹے ہیں. اللہ مشکل بھیجتا ہے جگانے کے لیے کہ اٹھو کچھ کرو، اور ہم رونا دھونا ہی نہیں چھوڑتے. تو شیطان نے ہم کو بہکا لیا نا، اس نے ٹیسٹ میں ڈالا تھا کسی اور مقصد کے لیے، کچھ اور سکھانے کے لیے، کچھ اور بتانے کے لیے، کوئی اور کام لینے کے لیے، اور ہم نے وہ مقصد ہی نہیں سمجھا. تو اس دعا کو لکھ کے اپنے سامنے لگا لیجئے، کوئی بھی ستائے جا کے یہ پڑھ لیں، اسی وقت ٹھنڈک پڑ جائے گی. اور فوراً سوچیں کہ میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، مجھے کسی نے پتھر نہیں مارے، میری کسی نے وہ بے عزتی تو نہیں کی جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، میرے پیچھے وہ گنڈے تھوڑی لگے ہیں جو آپ کے پیچھے اتنا دور تک پیچھا کرتے چلے آئے. میں کس بات پہ رو رہی ہوں؟ تو آپ یقین کریں آپ کو وہی ہنسی آ جائے گی میں کس بات پہ رو رہی ہوں، کس کو میں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے کہ نماز روزہ عبادت کام ہر چیز ایسا موڈ آف کے کچھ کرنے کو نہیں اٹھ رہے. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی نہ میری. ہم پڑے رہے اپنی ذات کے غم میں، اس کو کیا پرواہ. تو ذات کے لیے رونے دھونے والی صورتیں نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور بندوں کے غم میں رونے والے لوگ چاہیے. ایسے ہی لوگ دین کا کام کرتے ہیں. ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا. اس پر عداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے، آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای البلاد انت وما دینک، تم کس علاقے سے اور تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے کہا نصرانی ہوں یعنی کرسچن اور نینوا کا باشندہ. آپ نے فرمایا من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متہ، مرد صالح یونس بن متہ کی بستی سے ہو، کیونکہ وہ عراق کے علاقے نینوا میں بھیجے گئے تھے. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متہ کون ہے، یعنی یہاں تو کسی کو نہیں پتا. آپ نے فرمایا ذاک اخی،
کانا نبی و انا نبی، وہ میرے بھائی ہیں. کس سے رشتہ ہے؟ کون اپنا ہے؟ یعنی دین کا رشتہ اور مشن کی محبت ہر فاصلے کو ختم کر دیتی. اگر آپ کو واقعی دین سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر جو لوگ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو محبت نہ ہو. آپ کے دل میں خود بخود ان کی قدردانی آ جائے گی. لیکن قدردانی کب نہیں آتی؟ جب ہماری ذات کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ذاک اخی کانا نبی و انا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور قرآن مجید سے یونس بن متہ کا واقعہ تلاوت فرمایا، پھر قرآن سنایا. کہا جاتا ہے اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے. آپ غم و الم سے دل فگار تھے. قرن منازل پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. یعنی کن قدموں سے آپ چل رہے ہوں گے، سوچئے جسم کا کیا حال اور دل کا کیا حال. اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہی دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں. یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. امید ہے کہ اللہ عز وجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے. آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلا میں جا فروکش ہوئے. ایک اور جگہ میں پڑھی تھی، ایک اور کتاب میں بہت خوبصورت انداز میں بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیالوں میں گم جا رہے تھے کہ دیکھا کہ بادل ہے اوپر، تو جبریل نے سلام کیا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ ذرا آپ سوچیں کہ جس وقت آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوں اور آپ بھاری قدموں سے چل رہے ہوں تو اتنے میں رحمت کا فرشتہ آ جائے. ہمارے لیے تو انسانوں ہی کی شکل میں آتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پہلے تم دھاڑ دھاڑ وہاں رونا شروع کر دیں گے. ذرا ہمدردی ملی نہیں کہیں سے اور رونا دھونا شروع، جو ختم نہیں ہوگا ابھی. کتنے کمپوزڈ ہیں آپ، دل زخمی ہے، جسم زخمی ہے، لیکن سینسز برقرار ہیں. جبریل کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، کہیے تو ابھی پیس کے رکھ دیتا ہوں ان کو. آپ اس وقت بھی سینسز میں ہیں اور کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے. آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلا میں جا فروکش ہوئے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہیں چند دن قیام فرمایا. اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی یہ جماعت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورت احقاف کی اور چند آیتیں سورت جن کی. چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے. آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی. چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر ہرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا. پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لؤی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لؤی پہ لاگو نہیں ہوتی.
اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قریش کی سب سے معزز شاخ تھی. چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کیا. اصولاً ابو طالب کے بعد اب باری تھی ابو لہب کی کہ وہ پناہ دے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خاندانی عصبیت کے مطابق تھوڑا سا آگے بڑھا بھی، لیکن اس نے ایک سوال کیا حضور سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ابو طالب کہاں ہے. جب آپ نے بتایا کہ وہ یعنی کہ ان کی بخشش نہیں ہوئی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس دین کی دشمنی ہی کروں گا، اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو میں کیوں آگے بڑھوں. تو بہرحال یہ تھے حالات جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دیے ہیں نا، ہمیں دل دیا ہے اور اس میں جذبات بھی ڈالے، اس میں غم بھی آتا ہے خوشی بھی، تو ہمیں اظہار سے منع نہیں کیا ٹوٹلی، صرف ہمیں یہ بتایا کہ اظہار کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو جب ہم آئے تو اللہ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے رویا جا سکتا ہے. اور میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے خیر پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں یا اپنے غم کا اظہار کریں، لیکن جب مجھے پتہ چلا اور جب سے میں نے یہ چیز ٹرائی کی ہے تو میں رونا سٹارٹ کرتی ہوں، میں شکایت لگانا سٹارٹ کرتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا اور اس نے اور روتے روتے اور پھر وہ کہتے کہتے ہی اچانک مجھے اپنی غلطی بھی سمجھ آنے لگ جاتی. پھر میں خود سے خود ہی بول رہی تھی ہاں واقعی میں نے ایسے کیا تھا نا تب ایسا ہوا، پھر اللہ میں نے کیوں کیا تھا، اچھا اب میں آئندہ نہیں کروں گا. پوری ایک کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے کہ اینڈ پہ میں معافی مانگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنے پہ رو رہی ہوتی ہوں کہ میں نے غلطی کیوں کی. جبکہ اگر میں کسی انسان کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں تو وہ اگر ہمدردی کر رہا ہوگا تو وہ ہمیں ہماری غلطی نہیں دکھائے گا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.